میری طرف سے اس یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو سلام۔ آج ہم کلام خدا میں سے جو کہ پام سنڈے کا تہوار ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئے ہم متی کے انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک جب ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یسوع مسیح کے شاہانہ استقبال کے لیے جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل میں لوگوں نے یسوع مسیح کا جب انہوں نے ایک گدھے کے اوپر اپنی سواری کی تو انہوں نے اس کے شاہانہ استقبال کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ گدھے، گھوڑوں، اونٹوں، زیادہ تر گدھوں کو سواری کے لیے، بعض اوقات ہل چلانے اور اناج ڈھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یسوع کے زمانہ میں یہودی لوگ کسی بادشاہ کے استقبال کے لیے راستے میں کپڑے بچھاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ابھی ہم نے حوالہ کوٹ کیا گیا ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بیت فگے کا لفظ آیا ہے۔ تو بیت فگے کا جو معنی ہے وہ ہے کچے انجیر کا گھر۔ اس کے بعد بیت انیا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو بیت انیا کا جو معنی ہے وہ ہے کچے کھجور کا گھر۔ بیت الام کے جو معنی ہے وہ ہے روٹی کا گھر۔ بیت الخدا کا گھر۔ ہوشنا بھی استعمال ہوا ہے ہم پر رحم کار۔ یروشلم ہیکل کو کہا گیا ہے۔ انجیل خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج ہم کلام خدا میں سے ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں۔ ذکریہ کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی نامی آیت میں یوں مرقوم ہے: آئے بنتے سیون تو نہایت شادمان ہوئے، آئے دخترے یروشلم خوب للکار۔ للکارنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ خداوند دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ صادق ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ حلیم ہے، وہ مغرور نہیں ہے۔ یہ نبوت ہے جو متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں پوری کی کہ میں مسیحا ہوں، کہ یسوع ناصری نجات دینے کے لیے، یہ وہی ناصری جس نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہ کیا تھا، اب وہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے کہ لوگ نجات پائیں۔ یہ اس کی نجات بھیڑ کے لیے، ایسی بھیڑوں کے لیے جو چرواہے کے بغیر ہے، جو دکھی ہے، مایوس ہے، داغدار ہیں، غریب ہیں، غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گناہ کے بندروں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، ابلیس کے قبضے میں ہیں، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گدھی کا جو بچہ جو بندھا ہوا تھا اور اس کا جو دائرہ ہے وہ بڑا مخصوص ہے، وہ اپنے اس بندھن کی وجہ سے جس میں وہ بندھا ہوا ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ پھر نہیں سکتا۔ تو خداوند کا ایک پلان ہے کہ جاؤ اس گدھی کے بچے کو جو جوان ہے اس کو کھول کر میرے پاس لاؤ، اس کو اس دن آزادی مل جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر اس کو کھول کر لایا جاتا ہے، اور جب اس کو لایا جاتا ہے تو اس گدھی کے بچے کے اوپر جو ہے وہ کپڑے بچھائے جاتے ہیں، اس کے نیچے جو ہے وہ کپڑے بچھائے جاتے ہیں، اس کے آگے ڈالیاں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ تو وہ گدھی کے بچہ جو ہے وہ بھی اس دن آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آج ابلیس کے قبضے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو نجات تو ان کو ملتی ہے۔ یسوع نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تجھے چھڑانے کے لیے 35.5 سال معجزے کرتا تھا، تمہیں چھوتا رہا، آج بھی نجات پالو۔ کلام بتاتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ غور کریں خدا کی محبت پر۔
یہ پیغام ہمارے لیے آج پام سنڈے کے موقع پر جو یہاں پر بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا تاکہ ہم اس کے مصلوب ہونے کی وجہ سے بچائے جا سکیں۔ آئے ہم ایک اور حوالے کی طرف غور کرتے ہیں۔ تو یہ بائبل مقدس میں سے دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسے دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ سنو اس کی بات، تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ یہ اس کی دوسری آمد کے وعدے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ تیرا خدا ہے جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو آئے ہم بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پہلا تموتھیس اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ سب آدمی کیا ہے جی؟ نجات پائیں، سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس نے کہا تم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ مسیح آدمی کو آزاد کرتا ہے، سچ آدمی کو آزاد کرتا ہے، جھوٹ اس کو گمراہ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے یسوع نے پام سنڈے پر لوگوں کو بتایا، سمجھایا، لیکن انہوں نے رد کر دیا، نعرے بھی لگا رہے تھے۔ وہ یسوع سے دنیاوی برکت کو لینا چاہتے تھے۔ تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے دنیاوی برکت کو صرف حاصل کرنے کے لیے چرچز میں جاتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی صرف بدنی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں کہ ہم بیماری میں ہیں، ہمیں صرف بیماری سے رہائی مل جائے۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایک مفلوج کو اس کے سامنے لایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم نے اپنے بدن کی شفا کو بھی لینا ہے، تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنا جھک کر اقرار کریں گے، جب ہم یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اس کے سامنے آئیں گے، تو وہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے بھی مخلصی دے گا، اور پھر جو ہمارا مقصد ہے اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ رہائی مل جائے گی۔ جس طرح اس مفلوج کے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے گناہوں کو معاف کیا، تو جیسے ہی یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، تو اس کے بدن میں جو مفلوج پن کا جو سارا اثر تھا وہ ایک دم سے جو ہے وہ اپنی جگہ، اپنی پوزیشن میں درست ہو گیا، اور اس نے ایک ہی وقت میں اپنے گناہوں سے بھی نجات کو لیا اور اپنے بدن کی بیماری سے بھی اس نے رہائی پائی۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو پام سنڈے کا جو ہمارا ایک خاص تہوار ہے، جس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کھل کر دنیا کے سامنے، اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کیا کہ میں ہی دنیا کا نجات دہندہ ہوں، میں ہی راہ، حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنے والا ہوں، میں ہی ہوں۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں۔ وہ یہ پکارتا تھا کہ جو بھی مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو آج جتنے بھی ہم پام سنڈے کی عبادت میں
جو اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، اس کے سامنے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اس کے سامنے جب ہم اپنے دلوں کو جو ہے وہ خالی کر کے، اس کے سامنے جب ہم عاجزی انکساری کے ساتھ جھک جائیں گے، تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آج ہم اس سے نجات کو حاصل کر سکیں گے جو وہ ہمیں دینے کے لیے مجبور ہے۔ ہاللویہ، آمین۔